حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ کمالات، اوصاف اور مراتب سے نوازا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جتنی عظیم شان عطا فرمائی، حضور سے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بے پناہ اعزازات عطا فرمائے، کمالات کی، خوبیوں کی وجہ سے اور خاص اپنی رحمت کی وجہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو دوست ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے شدت والے ہیں، کفار کے معاملے میں، دشمنان اسلام کے معاملے میں بڑی ہی شدت والے ہیں۔ رحماء بینہم، ایسا مت سمجھنا کہ وہ لوگ تمام لوگوں کے لیے شدت والے ہیں، فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے آپس میں مہربان ہیں۔ آیت مبارکہ کے ان الفاظ میں اشداء علی الکفار کی جو تفسیر ہے، اگر وہ تفسیر دیکھنی ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ کے معمولات کے اندر، آپ کے اطوار کے اندر، آپ کی زندگی کے تمام خصائص کو اٹھا کر دیکھیں، اشداء علی الکفار کی پوری تفسیر نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضور نے اپنا نکاح حضرت حفصہ بنت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ کتنا بڑا اعزاز کہ جس نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارات عمر ابن خطاب کے گھر میں جائے، اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز ہو سکتا ہے کہ جن کی صاحبزادی کو، جن کے لخت جگر کو، حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے قبول کر لیا، اور پھر وہ کوئی عام خاتون نہیں، اللہ نے خود قرآن میں ان کی شان بیان فرمائی، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ سب سے عرفہ والا۔ تو وہ عظیم خاتون جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم عام عورت کی طرح نہیں ہو، وہ خاتون کوئی عام نہیں بلکہ حضرت فاروق اعظم کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت عدل و انصاف کے اعتبار سے بڑی ہی معروف شخصیت ہے۔ کائنات میں عادل حکمرانوں میں اگر نام لیا جاتا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے عنوانات کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے، آپ کی وہ زندگی جو قبول اسلام سے پہلے کی زندگی ہے وہ یکسر مختلف ہے اس زندگی سے جو قبول اسلام کے بعد کی زندگی ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جناب فاروق اعظم کی سیرت روشن الفاظ کے ساتھ آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے جیسے عرض کیا، ایک وہ زندگی جو قبول اسلام سے پہلے کی زندگی تھی، ایک وہ زندگی جو قبول اسلام کے بعد کی زندگی ہے۔ ان دونوں زندگیوں کو اگر دیکھ لیا جائے تو دونوں آپس میں بالکل جدا نظر آئیں گی۔ ایک وہ وقت تھا جب ان کفار کے ساتھ مل کر مسلمانان اسلام حضور کے غلاموں کو طرح طرح کی تکالیف دیا کرتے تھے، اور جو بھی اسلام قبول کرتا ان کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی مشکل بن کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر
اشداء علی الکفار کی صحیح تفسیر دیکھنے کو ان کی زندگی کے اندر معلوم ہوتی ہے. وہی عمر جو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، وہی عمر جو اسلام قبول کرتا تھا، اسلام قبول کرنے والوں کے لیے مشکل کھڑی کر دیتے تھے، آج وہی عمر ہے جو بھی اسلام کے راستے میں آتا ہے انہی کی تلوار کے ساتھ ان کی گردن کو جدا کر دیتے. آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا ہی معروف ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن پوری تیاری کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے. کفار نے جب یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو صرف ایک چیز نظر آئی، ایک ہی حل نظر آیا کہ پیغمبر اسلام کو صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ مٹا دیا جائے تو ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے. اس کام کے لیے انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی. وہ آپس میں جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ کون ایسا انسان ہے جو پیغمبر اسلام کو صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ مٹانے کے لیے اس کام کے لیے تیار ہوگا. طرح طرح کی آفرز کی گئی، اتنے سرخ اونٹ دیے جائیں گے اور طرح طرح کے انعامات دیے گئے. ان تمام لوگوں میں کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ یہ اعلان کر سکے کہ میں جاؤں گا اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر کے آؤں گا. ان لوگوں میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام عمر ابن خطاب ہے. عمر ابن خطاب نے اعلان کیا کہ میں اپنی تلوار کے ساتھ پیغمبر اسلام کو شہید کروں گا. اس مقصد کو لے کر وہ اپنے گھر سے نکلے، اس میٹنگ سے نکلے، آئے، تلوار اٹھائی، تلوار کو نیام سے باہر نکالا، نیام سے باہر نکال کر ننگی تلوار لے کر غصے کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے دار ارقم کی جانب اپنا سفر جاری کیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، عمر ابن خطاب بڑے طیش میں، بڑے جلال میں، بڑے غصے میں حضور کی جانب روانہ ہو رہے ہیں. راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی. پوچھا عمر آج تیور بڑے بدلے بدلے نظر آتے ہیں، بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اسی غصے میں کہا اے نعیم میں پیغمبر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جا رہا ہوں. جب حضرت نعیم بن عبداللہ نے یہ سنا تو عمر کو روک تو سکتے نہیں تھے، اتنی جرت نہ ہوئی کہ عمر کو روک سکے. انہوں نے فرمایا پیغمبر اسلام کی بات بعد میں ہے، جاؤ پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو، کیا میرے گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ کہا جاؤ تمہاری ہمشیرہ اور تمہارے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم تو اپنے گھر میں حکمرانی نہیں کر سکتے، اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے، پیغمبر اسلام کو شہید کرنے چلے ہو، جاؤ جا کر اپنے گھر کی خبر لو. اسی طیش میں، اسی غصے میں، اسی جلال میں عمر نے راستہ بدلا اور اپنی ہمشیرہ کے گھر میں چلے گئے. دروازے پر دستک دی اور غصے کے ساتھ کہا جلدی سے دروازہ کھولو. عمر کی آواز کو سن کر، آہٹ کو محسوس کر کے اندر حضرت عمر کی ہمشیرہ محترمہ اور بہنوئی جو تھے وہ قرآن پاک کے نسخوں کی تلاوت فرما رہے تھے. جلدی کے ساتھ سمیٹا قرآن پاک کے ان اوراق کو، ان نسخہ جات کو سمیٹا اور سمیٹ کے ایک جانب رکھا اور جلدی کے ساتھ آ کر دروازہ کھولا. عمر اسی طیش میں دروازے کے اندر داخل ہوئے. اندر داخل ہو کر کہا میں نے کیا سنا ہے؟ تمہارے گھر میں یہ سب کیا چل رہا ہے؟ جب اتنا سننے کی دیر تھی تو آپ کی ہمشیرہ جو پہلے دبک جایا کرتی تھی، ڈر جایا کرتی تھی، آج اسلام قبول کرنے کے ساتھ بدن کے اندر، روح کے اندر، ایمان کے اندر اتنی طاقت آ گئی. کہا جو سنا ہے تم نے سچ سنا. عمر نے ایک بھی اور بات نہ سنی اور جلدی کے ساتھ پیٹنا شروع کر دیا، اپنی ہمشیرہ محترمہ کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ ان کے بدن سے خون رسنے لگا. اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ ان کا بدن بھی لہو لہان ہو گیا اور کہا جلدی کے ساتھ اپنے ایمان سے واپس آ جاؤ، اسی دین پہ واپس آ جاؤ جو تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، جس دین پر میں قائم ہوں اسی دین پر واپس آ جاؤ.
آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے کہا اس بدن سے جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا. فرمایا تم جو چاہو کر لو، جس ماں کے بدن سے دودھ تم نے پیا ہے اے عمر اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا، تم بھی زور آزمائی کر لو، میں بھی اپنے ایمان پر ڈٹی ہوئی. اتنا سننے کی دیر تھی، عمر کے دل میں اور دماغ میں ایک بات کھٹکی، عجیب بات ہے، یہی میری بہن تھی، میرا نام سنتی تھی ڈر جایا کرتی تھی، اس کے دل میں دماغ میں بدن میں کیسی طاقت آ گئی ہے، یہ کیسی طاقت ہے جو سرایت کر گئی ہے. حضرت جناب فاروق اعظم نے کہا بتاؤ ذرا پھر مجھے بھی دکھاؤ، وہ کیا پڑھ رہے ہو تم، وہ کون سا ایمان لے کر آئے ہو، مجھے بھی اس بارے میں کچھ بتاؤ. آپ کی ہمشیرہ فرماتی ہیں پہلے اپنے بدن کو پاک فرمائیے، اپنے بدن کو پاک کریں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناؤں گی اور قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں تھماؤں گی. سورہ طٰہٰ کی تلاوت آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے کی یا آپ کے بہنوئی نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تو وہ دل میں آیات اترنا شروع ہو گئی. اپنی ہمشیرہ کو کہا، اپنے بہنوئی کو کہا تم تو اسلام قبول کر چکے ہو، آؤ مجھے بھی محمد عربی کے پاس لے چلو. ایک روایت کے مطابق اسی طرح ننگی تلوار کے ساتھ دار ارقم کی جانب روانہ ہوئے. جب حضرت عمر کو دار ارقم کی جانب آتے ہوئے صحابہ اکرام نے دیکھا جو پہرے پہ موجود تھے، ان تمام نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں. حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر عمر اچھے ارادے کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم استقبال کریں گے، اگر عمر کا ارادہ برا ہوا اسی کی تلوار کے ساتھ اسی کا سر تن سے جدا کر دیں گے. حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا خود نہیں آیا، اس کو بلایا گیا ہے. پتہ چلا کہ کس لیے بلایا گیا ہے. اسی رات حضور نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. ادھر حضور نے دعا فرمائی، ادھر صبح طلوع ہوئی، دل میں ایمان آ گیا، اللہ نے عمر کو حضور کے قدموں میں پیش کر دیا. حضرت جناب عمر ابن خطاب جو حضور کو شہید کرنے کی غرض سے آئے تھے، آج اس ارادے کو ترک کر کے اپنی تلوار حضور کے قدموں میں رکھ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں سر لینے کے لیے آیا تھا، اپنا سر آپ کے قدموں میں دینے کے لیے تیار ہوں، یا رسول اللہ مجھے قبول فرمائیے. پھر جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ابھی ہم چھپ کے آہستگی کے ساتھ خفیہ طور پر اپنی عبادت کو بجا لائیں گے، جب اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا تو ہم میدان میں آ کر علی الاعلان بھی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب اتنا کہا حضور نے ارشاد فرمایا تو عمر ابن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تعداد میں بے شک تھوڑے ہیں لیکن مجھے یہ تو ارشاد فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا حق پر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنی قیادت میں اپنی رہنمائی میں ان تمام لوگوں کو لے کر حرم کعبہ میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر عبادت ہم کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے عمر جاؤ ان کی قیادت کرو اور جا کر حرم کعبہ میں عبادت کرو. اب قطار بنا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مکہ کے عظیم لوگوں میں بہادر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. جلدی کے ساتھ قطار بنائی اور چلتے ہوئے حرم کعبہ کی جانب گئے. کفار جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہم نے عمر کو بھیجا ہے ابھی عمر آئے گا اور جا کر محمد ابن عبداللہ کا سر لا کر ہمارے پاس پیش کرے گا، وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ان کو پتا چلا کہ جس کو سر لینے کے لیے بھیجا ہے وہ اپنا سر تن سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور وہ بات تو بات کی رہی، آؤ دیکھو عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے اور آج حرم کعبہ میں اعلانیہ طور پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سارے مسلمانوں کو جب کعبۃ اللہ کے گرد عبادت کرتے ہوئے دیکھا
تو کفار نے مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے مسلمانوں پر جب حملہ کرنے کا ارادہ کیا، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ عمر ابن خطاب تلوار لیے کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، ہے کوئی انسان جو اپنی اولاد کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہے کوئی انسان جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ مسلمانوں پہ حملہ تم بعد میں کرو گے، عمر ابن خطاب کے ساتھ پہلے مقابلہ کرو گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ کیوں؟ حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ جب وہ دعا حضور نے فرمائی تو اللہ رب العالمین نے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ پھر عمر کے ہجرت کرنے کے ساتھ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ پھر عمر کی خلافت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اسلام پر اپنی رحمت کا نزول فرمایا۔ تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے، یہ وہ کمالات کا مجموعہ ہے، یہ وہ عدل و انصاف کا علمبردار موجود ہے، یہ وہ اشداء علی الکفار کی تفسیر موجود ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر تمام نبوت کے اوصاف موجود ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میری امت کے نیک لوگوں کا نام تم لینے لگو تو نیک لوگوں میں عمر ابن خطاب کا نام تم لازمی لینا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے پناہ احادیث موجود ہیں۔ ایک مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جس راستے سے تم گزر جاتے ہو شیطان اس راستے میں کبھی بھی نہیں آتا۔ فرمایا جس راستے سے عمر کا گزر ہو شیطان اس راستے پہ کبھی نہیں آتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے عدل و انصاف کے ذریعے، اپنے کمالات کے ذریعے، اپنے اوصاف کے ذریعے تمام کائنات کو بتا دیا، تمام روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ محمد عربی کا جب میں غلام بن گیا ہوں، اس سے پہلے کی زندگی الگ تھی، آج محمد کا غلام بن گیا ہوں، آج میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن گئی۔ ایک خاتون جو کنیز تھی، ایک غلام خاتون تھی، لونڈی تھی، جن کا نام زنیرہ تھا، اس کا مالک اس پر طرح طرح کا ظلم کیا کرتا تھا اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کو بڑی شدت کے ساتھ اس کو سزا دیا کرتا تھا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت کیا ماجرا پیش آیا؟ زنیرہ کا مالک ان کو طرح طرح کی تکالیف دیا کرتا تھا اور اس وقت بھی اس کو پیٹ رہا تھا۔ جب مار مار کے تنگ آ گیا، تھک گیا، جب مار مار کے تھک گیا تو راستے میں کیا دیکھتا ہے؟ عمر ابن خطاب آ رہے ہیں۔ کہا عمر تم جوان ہو، میں تو مار مار کے تھک گیا ہوں، آؤ اب تم اپنی زور آزمائی کرو۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، عمر ابن خطاب نے زنیرہ کو اتنا پیٹا اور رسی کو گلے کے اندر ڈال کر زور سے کھینچا کہ زنیرہ کی آنکھیں باہر آ گئی، نابینا ہو گئی۔ عمر ابن خطاب نے کہا آؤ اب پکارو اپنے نبی کو، اپنے نبی کو پکار کر لاؤ، بلاؤ ان کو اور بلا کر کہو آؤ میری آنکھیں نکل گئی ہیں، میری آنکھوں کا علاج کر۔ حضرت زنیرہ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا، نگاہ اٹھا کے عرض کرتی ہیں یا رب العالمین کبھی بھی اپنی آنکھوں کا سوال نہ کرتی، لیکن آج تیرے نبی کی عزت کا معاملہ آیا ہے، اے میرے رب مجھے آنکھیں عطا فرما۔ اسی لمحے حضرت زنیرہ کو اللہ رب العالمین نے بینائی بھی عطا فرمائی، آنکھیں بھی عطا فرما دی۔ پھر جب حضرت عمر اسلام قبول کر لیا
عمر ابن خطاب گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، اے کفار سن لو، آج کے بعد مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ کیوں؟ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آج عمر محمد عربی کا غلام بن گیا ہے، اسی غلاموں کی صفوں میں شامل ہو گیا ہے، آج کے بعد مسلمانوں کو کوئی تکلیف مت پہنچانا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اعلان کر رہے تھے، گلی کی ایک نکڑ پہ دیکھا کہ وہ زنیرہ بھی موجود ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہیں، اور آ کر عرض کرتی ہیں عمر آج کیا معاملہ پیش آیا؟ ایک وقت تھا جب یہ اعلان کرتے تھے، جب یہ پکار کے کہتے تھے بلاؤ اپنے نبی کو اور اپنی آنکھیں ان سے حاصل کرو، آج یہ کیا ماجرا پیش آ گیا؟ آج اسی دین میں داخل ہو کر کفار کو پکار رہے ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں زنیرہ تب کا معاملہ اور ہے، اب کا ماجرا اور ہے۔ تب وہ معاملہ تھا جب میں خود مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، آج میں نے محمد عربی کے قدموں میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، غلامی رسول میں شامل ہو گیا ہوں، آج میری زندگی بدل گئی ہے، آج کے بعد مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کے اندر بے پناہ ایسے معاملات ہیں جن کو ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا، اور فرمایا کہ جو نبوت کے اوصاف ہیں وہ تمام کے تمام اوصاف عمر بن الخطاب میں موجود ہیں، پائے جاتے ہیں۔ نبی کو وحی آتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کو الہام ہوتا ہے۔ تمام امتوں میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود تھا جو الہامی شخص تھا، جس کو وحی الہام کی جاتی تھی، وحی نہیں آتی تھی لیکن الہام کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین کی جو مرضی ہوتی تھی اس بندے کے، اس نبی کے، صحابی کے دل میں وہ بات آ جاتی تھی۔ امت مسلمہ کے الہامی شخص جو ہیں وہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جو بھی بات اللہ رب العالمین کی وحی کی موافقت اختیار کرنا ہوتی تھی وہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آ جایا کرتی تھی۔ بے پناہ ایسے مقامات ہیں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ رب العالمین نے آیات اتاری۔ بے پناہ ایسے مقامات ہیں جب دل میں حضرت عمر بن الخطاب کی کوئی بات آتی تھی، ادھر سے جبریل آتے تھے، آ کر آیت بیان کر دیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا واقعہ، آج جب مؤذن اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا بھی دیا کریں۔ آج جس مسجد میں نمازیوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، ہر مقام پر مؤذن کو چاہیے، اذان سننے والوں کو چاہیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کریں۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو چکی، حضور نے صحابہ کرام کو بلایا، میٹنگ بلائی، شورا بلائی گئی، پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا۔ حضور نے فرمایا صحابہ اب تعداد آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، اب نماز کے لیے بلانے میں مشکل پیش آتی ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہم آگ کا الاؤ روشن کریں گے، آگ کو دیکھ کر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور عبادت کریں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ جیسے یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، نکارہ بجاتے ہیں، ہم اسی طرح نکارہ بجائیں گے، اس کی آواز سن کر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور نماز کے لیے آ جائیں گے۔ حضور کو یہ باتیں پسند نہیں آئی، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک تجویز میرے ذہن میں بھی ہے، یا رسول اللہ کسی شخص کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ شخص پورے مدینہ میں چل پھر کے اعلان کرے گا کہ نماز کے لیے سارے آ جاؤ، کسی شخص کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ اعلان کر دے کہ سارے لوگ نماز میں جمع ہو جائیں۔ حضور نے اسی بات پہ اکتفا فرماتے ہوئے اپنی میٹنگ کو ختم فرما دیا، شورا کی مجلس کو اٹھا دیا گیا۔ رات ہوئی، رات ایک صحابی کو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تھے، ان کو خواب کے اندر آذان کے الفاظ سکھائے گئے۔ انہوں نے سوچا صبح ہوگی، صبح جا کر میں حضور کی خدمت میں یہی الفاظ بیان کروں گا۔
ادھر خواب میں حضرت فاروق اعظم کو بھی یہ الفاظ سکھائے گئے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ فرمایا، اسی لمحے اٹھے اور جا کر حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ الفاظ مجھے خواب میں سکھائے گئے ہیں اور مجھے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے یہ الفاظ کہے جائیں۔ تو جو تجویز حضرت فاروق اعظم حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اعلان کیا جائے، اللہ رب العالمین نے اعلان کے آذان کے الفاظ القاء فرما دیے اور فرمایا کہ جاؤ عمر جا کر اپنے نبی کو یہ پیغام دے دو کہ مجھے یہ الفاظ سکھائے گئے۔ حضور نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کھڑا کیا اور عمر بن خطاب کو یا عبداللہ ابن زید دونوں کے بارے میں روایات آتی ہیں، ان کو کہا کہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو الفاظ سکھاتے جاؤ، حضرت بلال حبشی آذان دیتے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب کی تجویز کو اتنا پسند کر دیا، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، آنے والے سارے لوگ عبادت کے لیے، نماز کے لیے جب جمع کرنے کے لیے اعلان کریں گے تو وہ آذان دے کر حضرت فاروق اعظم کا شکریہ ادا کریں گے۔ پھر یہی نہیں، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرضی اور منشا کے مطابق آئی۔ ایک دن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں، تو اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اے میرے نبی اپنی ازواج کو فرما دیجئے کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلیں اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی تمام جو ماننے والی آپ کی خواتین، آپ کے غلام ہیں، ان تمام کو فرما دیجئے یدنینا، آپ جب باہر نکلو اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال کے آیا کرو، اپنے چہرے کو چھپا کے باہر آیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ یہ تجویز جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت کی موافقت اختیار ہو گئی۔ پھر ایک دن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام جو مقام ابراہیم ہے، آپ یہاں پہ مصلی ڈال لیا کریں اور ہماری نماز کی امامت فرمایا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے محبوب مصلی رسول جو ہے وہ مقام ابراہیم پہ بچھائیں اور وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو امامت فرمائیں۔ اور شان کیا ہو سکتی ہے کہ جن کے دل میں بات آئے وہ حضور کو تجویز پیش کرتے ہیں، ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہو جایا کرتی۔ پھر آگے چلیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک منافق اور ایک یہودی آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور کلمہ گو کے حق میں فیصلہ نہ کیا۔ اس نے اس فیصلے کو نہ مانا اور کہا کہ میں عمر بن خطاب کے پاس جاؤں گا اور وہاں جا کر فیصلہ کرواؤں گا، ان کا فیصلہ حق پر ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ حضور کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے تھے اور حضور نے جو فیصلہ ہے وہ یہودی کے حق میں کیا ہے اور کلمہ گو اس منافق کے خلاف کیا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، اندر سے تلوار لے کر آئے، اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور سر تن سے جدا کر کے فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ اس انداز میں کیا کرتا ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عمر نے ایک کلمہ گو کی جان لے لی، ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے نبی اس وقت کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے فیصلوں کو من ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اپنے فیصلوں کو آپ کو حاکم نہیں مان لیتا۔ تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہو گئی، وہ تو ایمان والا ہی نہیں تھا، وہ تو منافق تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ جو بھی تجویز دیتے ہیں اللہ رب العالمین اس تجویز کو قبول بھی فرماتا ہے، آیت بھی نازل فرماتا ہے، قرآن کا حصہ بھی قرار دیتا ہے۔ آپ کا دور خلافت بڑا ہی شاندار دور ہے۔ آپ کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا دورہ تھا۔ آج مغرب جن روایات کو اجاگر کر رہا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کا دور خلافت اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کے اوراق میں یہ آپ کو ملے گا جو باتیں حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور حکومت میں
تجویز کے طور پر بھی اور احکامات کے طور پر بھی نافذ فرمائیں، وہ تمام کی تمام آج مغربی ممالک کے اندر پیش کی جا رہی ہیں اور وہ سارا کریڈٹ اپنے اوپر لے رہی ہے۔ عدالتی نظام کس نے متعارف کروایا؟ حضرت فاروق اعظم نے۔ نہری نظام حضرت فاروق اعظم نے متعارف کروایا۔ ڈاک کا نظام حضرت فاروق اعظم نے دریافت کیا۔ فوجی نظام حضرت فاروق اعظم کا ہے۔ پولیس کا نظام حضرت فاروق اعظم کا ہے۔ یہ سارے کے سارے نظام انہی کے دور کے ہیں۔ آج مغربی ممالک میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگ جاتا ہے، اس کے نام کا بیت المال میں وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا امپلیمنٹ سب سے پہلے ہوا۔ کس طرح حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں یہ اعلان فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوگا 2 سال تک ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، 2 سال کے بعد جب وہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑتا ہے اس وقت اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، بیت المال سے اس کے نام کا حصہ مقرر کر دیا جائے گا۔ ایک دن حسب معمول آپ اپنی رعایا میں چکر لگا رہے تھے، چلتے چلتے ایک گھر کے دروازے پر سے گزرے تو اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ چکر لگا کے واپس اسی مقام سے گزرے تو ابھی بچہ رو رہا ہے۔ دروازے پہ دستک دے کر پوچھا کہ بچہ آپ کا کیوں روتا ہے؟ اندر سے آواز آئی، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ کہا میں ایک مسافر ہوں اور میں حال آپ کا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اندر سے خاتون نے آواز دے کر کہا کہ عمر ابن خطاب اس وقت تک وظیفہ مقرر نہیں کرتا جب تک کہ بچے کا دودھ ماں نہیں چھڑوا لیتی۔ اس بچے کا آج ہی ماں نے دودھ چھڑوایا ہے، ابھی اس بچے کو پیدا ہوئے 1.5 سال ہوا ہے، ماں نے اس لیے دودھ چھڑوا دیا ہے کہ عمر اس کا وظیفہ مقرر کر دے۔ عمر ابن خطاب اسی وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے، علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا اور عرض کرتے ہیں بلکہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے علی مجھے ذرا یہ تو مشورہ دو، کیا یہ آج سے قانون نہ بنا دیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت بچے کا وظیفہ مقرر کر دیں تاکہ آج کے بعد کسی ماں کو اپنے بچے کو رلانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو آج مغربی ممالک میں یہ جو قانون نافذ کیے گئے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ مغربی ممالک میں ایسا کیا جاتا ہے، نہیں بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اس کا سب سے پہلے اجرا ہوا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن آپ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا اور واقعہ میں پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کا دورہ آپ کے زمانے میں آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان کی زندگی سے آج کے حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے پہ اگر کتا پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے تو کل قیامت والے دن عمر ابن خطاب سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ پھر ایک دن مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا اے عمر ابن خطاب کیوں روتے ہیں؟ آپ تو اتنے بڑے 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری معلومات میں ایک بات آئی ہے، میرے حلقہ حکومت میں ایک ایسا علاقہ ہے جس علاقے میں ایک پل کے اوپر سے بکریاں گزر رہی تھی، پل کمزور تھا، پل گر گیا، پل کے گرنے کی وجہ سے ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، میں روتا اس لیے ہوں کل قیامت والے دن مجھ سے سوال کر لیا جائے گا کہ عمر تو اتنے پل اچھے کیوں نہیں بنوا سکا کہ تمہارے علاقے میں میری ایک مخلوق بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اس بندے کو حکمران کہتے ہیں، اس بندے کی دور حکومت کو دیکھ لیا جائے، ایسے حکمران ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو مسلمانوں کے اوپر حکومت کرے۔ آج کے حکمرانوں کو ان کی اس سیرت پہ عمل کر کے، اس بات پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو، اپنی حکومتوں کو سنوارنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ فاروق اعظم ہواؤں پر اپنا حکم چلاتے ہیں، زمین پہ اپنا حکم چلاتے ہیں۔ ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے اے امیر المومنین میں بڑی غریب ہوں، میں تیل ڈالنے لگی تھی زمین پر گر گیا، زمین نے وہ تیل پی لیا، بیت المال سے مجھے تیل دیا جائے۔ آپ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور زمین پر درہ مار کے فرمایا کیا عمر نے تمہاری چھاتی پہ انصاف نہیں کیا؟ اگر انصاف کیا ہے تو ابھی میرا تیل واپس نکل دو۔
حضرت فاروق اعظم نے درہ زمین پر ابھی مارا تھا، اسی وقت زمین نے وہ جو تیل تھا سارے کا سارا تیل واپس اگل دیا۔ پھر مسجد مدینہ الرسول میں زلزلہ آیا، پھر درہ زمین پر مارا اور فرمایا اے زمین کیا میں نے تمہارے اوپر انصاف نہیں کیا، کیوں کانپتی ہو؟ اسی وقت زلزلہ رک گیا۔ اور آج بھی گوگل پر جا کر لکھ کر دیکھ لے، آج تک اس کے بعد مدینہ الرسول میں آج تک زلزلہ دوبارہ نہیں آیا۔ پھر آپ کے دور حکومت میں لوگ زکوٰۃ اٹھا کر پھرا کرتے تھے، چلا کرتے تھے، ہے کوئی جو زکوٰۃ ہم سے لے لے؟ ہے کوئی ایسا انسان غریب جو ہم سے زکوٰۃ لے لے؟ لیکن عدل و مساوات کا ایسا نظام متعارف کروا دیا، پورے مدینہ طیبہ میں 22.5 لاکھ مربع میل میں کوئی شخص بھی غریب باقی نہ بچا، سارے کے سارے لوگ متوازن اور متوسط ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت فاروق اعظم کو عزت عطا فرمائی۔ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنی اولادوں کے اندر اجاگر کریں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو خود بھی پڑھیں، عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی ذات پاک میں سے ہمیں بھی کچھ خیرات عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔